بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں کشمیریوں کی جائز آواز کو دبانے کے لیے مودی سرکار کے غیر انسانی ہتھ کنڈوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حال ہی میں بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں جماعت اسلامی پر پابندی کو مزید 5 سال کے لیے بڑھا دیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ جماعت اسلامی پر مودی حکومت اس سے قبل 28 فروری 2019 میں تحریک آزادی کشمیر کی حمایت کرنے پر پابندی عائد کر چکی تھی۔ جماعت اسلامی پر پابندی میں توسیع دراصل مودی سرکار کے فسطائی ایجنڈے کا تسلسل ہے۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور کئی دیگر آزادی پسند تنظیموں پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس طرح کی ناروا پابندیوں کے علاوہ آزادی پسند جماعتوں، حریت کارکنوں اور تحریک آزادی سے وابستہ دیگر کشمیریوں کی جائیدادوں کو بھی ضبط کیا جا رہا ہے یا پھر ان کی املاک و جائیداد کو برباد بھی کیا جاتا ہے۔ مودی سرکار کے ان اقدامات کے سبب مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں غم و غصے کی لہر دوڑ چکی ہے اور بھارت کے خلاف کشمیریوں کی نفرت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی، کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند جماعتیں دراصل کشمیریوں کے جذبات اور امنگوں کی ترجمانی کرتی ہیں۔ ان پر پابندیوں سے بھارت کشمیری عوام کو آزادی کی اپنی جائز و فائق جدوجہد سے لا تعلق نہیں کر سکتا، جو کہ اس فسطائی سرکار کا بنیادی مقصد ہے۔ تحریک آزادی کشمیر میں جماعت اسلامی اور دیگر حریت پسند تنظیموں کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں اس طرح کے نازی طرز کے اقدامات سے بھارت تنازع کشمیر کو مزید الجھا رہا ہے۔ بھارت ایک عرصے سے کشمیریوں کی نمائندگی کرنے والی جماعتوں پر پابندی عائد کر کے اس متنازع خطے میں ہندوتوا ایجنڈے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام عالم کو کشمیریوں کی حقیقی ارادت کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعتوں پر مودی حکومت کی طرف سے پابندیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس طرح کے حربوں سے مودی حکومت کشمیریوں کو اپنی منصفانہ جدوجہد سے باز نہیں رکھ سکتی۔